شریعت کا خیال۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، سب کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اوپر سے حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ جبریل امین نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمل سے اتنا خوش ہیں کہ انہوں نے آسمان کے سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح ٹاٹ کا لباس پہنو۔ اسی لیے میں بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حال میں بھی مجھ سے خوش ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، میں اپنے رب سے ہر حال میں خوش ہوں۔ احتیاط کی انتہا اسے کہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ نہ تو وہ اپنی عبادت پہ ناز کرے اور نہ ہی اپنے آپ پر اعتماد کریں۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اپنے دروازے کے دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے انہیں سلام کیا اور آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر واپسی پر اسی رستے سے گزرنے لگا تو دیکھا کہ ابھی تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ دروازے پر اس وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ میری بیٹی حفصہ ام المؤمنین ہے، وہ آج گھر آئی ہوئی ہے اور میری بیوی گھر پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر میں اکیلی ہے، اس لیے میں نے گھر میں اس کے پاس بیٹھنے کے بجائے یہاں دروازے پر بیٹھنا پسند کیا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے اسلاف اس شیطان مردود کے شر سے اس قدر بچتے تھے۔ اس مردود کے چالوں کو اس وقت تک سمجھنا ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی احتیاط، ہمیں ہر کام شریعت و سنت کے مطابق کرنا چاہیے، وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنے محتاط تھے کہ حضرت ابو دجانہ ایک صحابی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھتے اور پڑھنے کے بعد جلدی اپنے گھر چلے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فجر کے محفل میں نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو دجانہ پتہ نہیں کس حال میں ہے کہ جلدی چلا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم جلدی کیوں چلے جاتے ہو، تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہمسائے کے گھر میں ایک درخت ہے جس پر پھل لگے ہوئے ہیں، مگر اس کی کچھ شاخیں میرے گھر پر آتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو شاخوں سے پھل میرے گھر میں گر جاتے ہیں۔ میں فجر کی نماز پڑھ کر جلدی جاتا ہوں کہ ان پھلوں کو اٹھا کر اس آدمی کے گھر میں واپس ڈال دوں، ایسا نہ ہو کہ میرے بچے جاگ جائیں اور بلا اجازت دوسرے کے پھل کھانے کے گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ اتنی چھوٹی سی بات میں شریعت کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگوں نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔